بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے والے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل دلچسپ اسلامک ہسٹری سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے۔ سب سے پہلے ان کا سلسلہ نسب بیان کرتے ہیں۔ سلسلہ نسب و پیدائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: ابراہیم بن طارق بن نحور بن سارق بن راغو بن فالق بن عابر بن صالح بن ارکحش بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ نوٹ: اہل کتاب کی صراحت کے مطابق علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اسماء کے تحت ان کی عمریں لکھ دی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کے ضمن میں حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اسحاق بن بشر قابلی سے، جو کہ کتاب المبتدأ کے مصنف ہیں، سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام میلا تھا۔ اس کے بعد ایک طویل قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا بیان کیا ہے، اور قلبی نے کہا ہے ان کی ماں کا نام بونا بنت کربتا بن کرسی تھا۔ اس کا تعلق بنی ارکحش بن سام بن نوح علیہ السلام سے تھا۔ ایک اور سند سے حضرت اکرمہ سے ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو الضیفان یعنی مہمانوں کا باپ تھی۔ آپ کے پاس مہمان بہت زیادہ آتے تھے اور میزبانی کرنے میں آپ بہت مشہور تھے، اس لیے آپ کی کنیت ابو الضیفان مشہور ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب طارق کی عمر 75 سال کی ہوئی تو اس کے ہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ناہور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران کے ہاں لوط علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اہل تاریخ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام منجلے بھائی تھے، اور ہاران اپنے باپ کی زندگی میں اسی زمین میں فوت ہوئے جس میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ کلدائنیوں کی زمین تھی جس سے ان کی مراد بابل شہر ہے۔ اہل سیرت اور مورخین کے نزدیک یہی مشہور اور صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خطۂ دمشق میں برزہ نامی بستی کے قاسیون نامی پہاڑ میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ابن عساکر کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ وہ ارض بابل میں پیدا ہوئے، اور خطۂ دمشق کی بستی برزہ نامی کی طرف نسب کی وجہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے ان کے علاقے میں گئے تھے تو انہوں نے وہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے اور ان کے بھائی ناہور نے ملکہ بنت ہاران سے یعنی اپنی چچا زاد بہن سے شادی کی تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سارہ بانجھ تھیں، ان میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ مورخین کہتے ہیں کہ طارق اپنے بیٹے ابراہیم اور اپنی بیوی سارہ اور اپنے پوتے لوط بن ہاران کو لے کر چلے، اور ان کو کلدانیوں کی سرزمین سے لا کر کنعانیوں کے علاقے میں آ کر مقام حران میں رہائش پذیر ہوئے، اور طارق 250 برس کی عمر میں وہاں فوت ہو گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ طارق حران میں پیدا نہیں ہوا بلکہ کلدانیوں کے علاقے بابل اور اس کے قرب و جوار کے مقام میں پیدا ہوئے۔ پھر وہ کنعانیوں کے علاقے جو بیت المقدس کا علاقہ ہے کا ارادہ کر کے وہاں سے چلے اور حران نامی جگہ میں رہائش پذیر ہو گئے، اور اس دور میں کلدانیوں کا مقام سکونت بھی یہی تھا، اور جزیرہ اور شام کی زمین میں بھی ان کی آبادی تھی۔ یہ 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اور دمشق شہر کے آباد کرنے والے لوگ بھی اسی دین کی پیروی کرتے تھے، اور قطب شمالی کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اور کئی قسم کے اقوال و افعال کے ساتھ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے دمشق کے 7 دروازوں میں سے ہر دروازے پر ایک ستارے کا ہیکل بنا کر نصب کیا گیا تھا۔ وہاں عیدین مناتے اور قربانیاں بھی عید کے پاس کرتے تھے۔ اس طرح اہل حران بھی ستاروں اور بتوں کی پرستش کرتے
کرتے تھے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر تھے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں اور گمراہیوں کو دور فرمایا۔ جس طرح کہ قرآن میں مذکورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت سے نوازا اور ان کو رسول بنایا اور کم سنی میں ان کو اپنا خلیل بنایا۔ چنانچہ سورہ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الانبیاء آیت نمبر 51، ترجمہ: اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی ہدایت دی اور ہم اس کو جانتے تھے، یعنی وہ اس کا اہل و حقدار تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سورہ العنکبوت آیت نمبر 16 تا 27، ترجمہ: اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم تو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور طوفان باندھتے ہو، تو جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تو تمہیں رزق دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتے، بس خدا ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلی امتیں بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمہ تو کھول کر پیغام سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ یہ بات خدا کو آسان ہے، ان سے کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر خدا ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور تم اس کو نہ تو زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے خدا کی آیتوں سے اور اس کی ملاقات کے دن سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا آگ میں جلا دو، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا۔ اس بات میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو یہ دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، پھر تمہارا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بس ان پر ایک لوط ایمان لائے، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں ان کا صلہ عنایت کیا، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور قوم کے ساتھ مناظرے کا ذکر کیا ہے، اور اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کریں گے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے اللہ کی توحید کی دعوت اپنے باپ کو پیش کی۔ وہ بتوں کو پوجا کرنے والوں میں سے تھا، اور وہی آپ کی خیر خواہی اور نصیحت کا زیادہ حقدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مریم آیت نمبر 41 تا 47، ترجمہ: اور کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سن سکیں اور نہ دیکھ سکیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ اے میرے ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ ابا جان، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ باپ نے جواب میں کہا، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پرور پکارتے ہیں
इनसे अलहदा होता हूँ और अपने परवरदिगार को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने परवरदिगार को पुकार कर महरूम नहीं रहूँगा। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाप बेटे की गुफ्तगू और सवाल जवाब का जिक्र किया और ये भी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को कैसी नरम गुफ्तगू और हसीन अंदाज में अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया और इसके माबूदों बुतों की खराबी और नुक्स बयान किए कि जो माबूद अपने इबादत करने वालों की ना कोई बात सुन सकें और ना इसकी जगह को देख सकें, वो अपने इबादत करने वालों को क्या फ़ायदा दे सकता है या इनको रिज़्क़ कैसे दे सकता है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इस इल्म और हदायत से आगाह किया जो अल्लाह ताला ने उन्हें कम सनी के बावजूद अता फरमाया। सूरह मरियम आयत नंबर 43। तर्जमा, अब्बा जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर चला दूंगा। यानी मैं ऐसे रास्ते की रहनुमाई करूंगा जो सीधा, वाज़ेह, आसान और एक तरफा सिर्फ अल्लाह की तरफ जाने वाला है। वो आखिरत और दुनिया की भलाई की तरफ ले जाएगा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा को ये रुश्द व हदायत पेश की और इसकी खैर ख्वाही करना चाही तो इसने इसको कबूल ना किया, बल्कि उल्टा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डराने धमकाने लगा और कहा, ए इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से एतराज़ करता है, नफरत करता है? अगर तू इससे बाज ना आया और ना रुका तो मैं तुझे संसार करूँगा। तो बाद मुफस्सरीन ने कहा है कि खूब गर्म व सर्द बातें सुनाने पर बाप ने बेटे को ये धमकी दी और बाद का ख्याल है कि वाकई अमलन संसार करने से डराया था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे लंबा अरसा छोड़, यानी मेरे से अलग थलग हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि सलाम अलैक, तुझ पर सलामती हो, यानी मेरी तरफ से तुझे नापसंदीदा बात और तकलीफदा चीज़ ना पहुँचेगी और मेरी तरफ से आप बिल्कुल महफूज रहेंगे। बल्कि मज़ीद नेकी और एहसान करते हुए फरमाया कि मैं तेरे लिए अपने रब से बख्शिश तलब करूँगा, मेरा रब मेरे साथ बड़ा मेहरबान है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर मुतक़द्दीन ने हफ़ीयन का मफ़हूम ये बयान किया है कि वो बड़ा मेहरबान है कि इसने मुझे अपनी इबादत करने दी और अपने लिए मुखलिस होने की तौफ़ीक अनायत फरमाई। इसलिए फरमाया कि आज़र, मैं तुमसे और इन बुतों से अलग होता हूँ जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, और मैं अपने रब को पुकारूँगा और मुझे यकीन है कि मैं अपने रब से दुआ मांग कर महरूम ना रहूँगा। तो अपने वादे के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी दुआओं में अपने बाप के लिए बख्शिश तलब करते रहे, लेकिन जब इनको पता चला कि वो तो अल्लाह का दुश्मन है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से बेजारी और ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया, जिसको अल्लाह ताला ने अपनी कलाम पाक में इरशाद फरमाया है। सूरह तौबा आयत नंबर 114। तर्जमा, और इब्राहीम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना तो एक वादे के सबब था जो वो इससे कर चुके थे, लेकिन जब इनको मालूम हो गया कि वो खुदा का दुश्मन है तो इससे बेजार हो गए। इसमें कुछ शक नहीं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल और बुर्दबार थे। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क़यामत के रोज़ जब अपने बाप से मिलेंगे तो आज़र का चेहरा स्याह और गिरदो गुबार से अटा हुआ होगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि क्या मैं तुझे कहा नहीं था कि मेरी नाफरमानी ना कर? तो बाप जवाब देगा कि आज मैं तेरी नाफरमानी नहीं करता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, बेशक तूने मुझसे वादा किया हुआ है कि इस दिन तू मुझे रुसवा नहीं करेगा। जब लोग उठाए जाएंगे तो तेरी रहमत से दूर मेरे बाप से बढ़कर और कौन सी रुसवाई ज़्यादा हो सकती है? अल्लाह ताला फरमाएंगे, बेशक मैंने जन्नत काफिरों पर हराम कर दी है। फिर कहा जाएगा कि ए इब्राहीम, अपने पाँव के नीचे की तरफ देख। वो देखेंगे कि एक मुर्दार गंदगी में लुथड़ा पड़ा है, फिर इसके पाँव से पकड़कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। एक और जगह अल्लाह ताला ने अपनी कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं, सूरह अल-अनआम आयत नंबर 74। तर्जमा, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से कहा कि तुम बुतों को क्या माबूद बनाते हो, मैं देखता हूँ कि तू और तेरी कौम सरीह गुमराही में हो। इस आयत मज़कूरा बाला से मालूम होता है कि आपके बाप का नाम आज़र था और इल्म अंसाब के माहिर जमूर अलमाह, जिनमें हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल हैं, कहते हैं कि इसके बाप का नाम तारख था। अहले किताब इसको तारख खा के साथ पढ़ते हैं और बाद कहते हैं कि इसके बुत के नाम से इसका लक़ब मशहूर हो गया था जिसकी वो इबादत करता था और इसका नाम आज़र था। अल्लामा इब्ने जरीर भी फरमाते हैं कि यही दुरुस्त है कि ख़ुद इसका अपना नाम आज़र था।
تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دو نام ہوں، یا ایک نام دوسرا لقب ہو، یا ایک احتمال ہے جس کا صحیح ہونا ممکن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ستاروں کی پرستش کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 75 تا 83، ترجمہ: اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمان اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ جب رات نے ان کو پردہ تاریکی میں ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ لوگوں، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے بیزار ہو کر اپنے اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، میرا پروردگار اگر کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے؟ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا، ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہی تھی جو ہم نے ابراہیم کو اور ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا حکمت والا اور علم والا ہے۔ ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے مناظرے کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ یہ نظر آنے والے روشن ستارے عبادت کے لائق نہیں ہیں، اور نہ اللہ کے ساتھ ان کی پوجا کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال تک پہنچایا۔ وہ اللہ کے پیدا کردہ ہیں، وہ ان کا مدبر ہے، اور وہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ کبھی طلوع ہوتے ہیں، کبھی غروب ہوتے ہیں، اور اس جہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی، اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کی ذات کو زوال نہیں ہے، وہ اکیلا معبود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ان کو ستاروں کے معبود نہ ہونے کی بات سمجھائی۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زہرہ ستارے کو دیکھ کر بات کی تھی۔ پھر آپ چاند کی طرف متوجہ ہوئے جو زہرہ ستارہ سے زیادہ چمک رہا تھا اور زیادہ خوبصورت تھا۔ پھر آپ نے سورج کی طرف توجہ فرمائی جو تمام اجرام فلکیہ میں زیادہ روشنی اور خوبصورتی والا ہے۔ بس ان کو بتایا کہ وہ اللہ کی طرف سے کام میں لگائے ہوئے اسی کے حکم کے تابع ہیں، اور اسی کے حکم سے اس کی چال کا اندازہ کیا گیا ہے، اور وہ اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فصل تو آیت نمبر 37، ترجمہ: اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ خدا ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ جب اس نے سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ چھپ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بری ہوں، بیزار ہوں۔ بے شک میں نے اپنے آپ کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے تم خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، میرا پروردگار جو کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے
ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی مجھے ان بتوں کی پرواہ نہیں ہے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ وہ کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے اور وہ سنتے سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ وہ اللہ کی مخلوق اور اس کے حکم کے پابند ہیں، جیسے ستارے وغیرہ، یا وہ بت جو تمہارے تراشے ہوئے اور بنائے ہوئے ہیں جیسے پتھر کی مورتیاں وغیرہ۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ یہ واضح و نصیحت اہل حران کے لیے ہے، کیونکہ وہی ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اس میں اس کے کہنے والے کا رد بھی ہے کہ جس نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بچپن میں غار سے نکل کر کہی تھی، جیسے کہ ابن اسحاق و دیگر مورخین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اصل میں یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے جس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا جبکہ وہ ثابت شدہ حقائق کے مخالف ہوں۔ باقی رہے بابل کے رہنے والے لوگ تو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور اسی بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مناظرہ کیا اور ان کے بتوں کو توڑا اور ان کی تذلیل و توہین کی اور ان کا باطل ہونا ثابت کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 25 ترجمہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ جو تم خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لیے بیٹھے ہو تو یہ دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کی وجہ سے ہے، مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اور سورہ الانبیاء میں ہے، سورہ الانبیاء آیت نمبر 51 تا 70 ترجمہ۔ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم جمے ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں ہیں۔ قوم نے جواب میں کہا کہ کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ اور خدا کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام، بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیا۔ اس پر بھی کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر اور ان پر بھی جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا ہے اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام موجب سلامتی بن جا۔ اور ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا اور ناکام بنا دیا۔ اور سورہ الشعراء میں اللہ کا فرمان ہے، الشعراء آیت نمبر 83 ترجمہ۔ اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تمہیں خبر ہے کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی وہ میرے دشمن ہیں، لیکن خدا رب العالمین وہ میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں
تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخش دے گا۔ اے میرے پروردگار، مجھے علم اور دانش عطا فرما اور اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما۔ اور سورہ صافات میں ارشاد فرمایا، صافات آیت نمبر 83 تا 99۔ ترجمہ: اور انہی کے پیروں میں سے ابراہیم بھی تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو؟ کیوں جھوٹ بنا کر خدا کے سوا اور معبودوں کے طلبگار ہو؟ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف نظر کی اور کہا، میں تو بیمار ہوں۔ تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی، ہم نے انہی کو نیچا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے بتوں کی عبادت سے اپنی قوم کو منع کیا اور ان کا حقیر و ذلیل ہونا بیان کیا، اور یوں فرمایا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو اور ان کے لیے اپنی عاجزی اور انکساری ظاہر کرتے ہو؟ تو قوم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح ہی ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ یعنی ان کی بڑی پختہ اور پکی دلیل صرف یہی کہ ان کے باپ دادا بھی یہی کچھ کرتے آئے ہیں اور ان بتوں کی پوجا پر لگے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں ہو۔ جیسے دوسرے مقام پر ارشاد باری ہے، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تمہارا ارادہ جھوٹے معبود گھڑ لینے کا ہے؟ تو پروردگار عالم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے، تو جب تم اللہ سے ملاقات کرو گے تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں یا تم کو کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ بات مان لی کہ وہ کسی کی پکار نہیں سنتے اور نہ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ وہ تو ان بتوں کی پوجا صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جیسے جاہل اور گمراہ آباء و اجداد کی پیروی کی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم کو خبر ہے کہ جن کی تم اور تمہارے اگلے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں وہ تو یقینی طور پر میرے دشمن ہیں، مگر جہانوں کا پروردگار میرا دوست ہے۔ یہ بات ان بتوں کی الوہیت اور ان کی عبادت کے غلط ہونے پر ایک مضبوط اور پختہ دلیل ہے، کیونکہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خساست اور رذالت بیان کی ہے اور ان سے اپنی بیزاری کا اعلان کیا ہے اور ان کی توہین کی، تو اگر وہ نفع و نقصان کے مالک ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچا دیتے، اور اگر ان بتوں میں اثر انداز ہونے کی صلاحیت ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام پر اثر کرتے۔ تو قوم نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو مذاق کرنے والوں میں سے ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا جو باتیں آپ ہمارے معبودوں اور ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں کہتے ہو اور ان کی توہین و تذلیل کرتے ہو اور طعن و تشنیع کرتے ہو، یا بات حقیقتاً یا کہ بطور مذاق ہے؟ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں بھی اس بات پر ایک گواہ ہوں۔ یعنی میں آپ سے اس بارے میں پکی اور سچی بات کہتا ہوں کہ تمہارا سچا معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ تمہارا اور ہر چیز کا رب ہے اور بغیر نمونے کے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کا حقدار ہے، اور میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اور سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام
अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे बुतों के खिलाफ चाल चलूँगा जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से एक कसम उठाकर कहा कि जब तुम सब अपने त्यौहार के मौके पर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे माबूदों के खिलाफ एक खुफिया कार्रवाई करूँगा। इसके मुतल्लिक़ कहा गया है कि ये बात उन्होंने अपने दिल में कही थी। इब्ने मसऊद फरमाते हैं कि कुछ लोगों ने ये बात सुन ली थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम एक त्यौहार मनाती थी और सब के सब शहर से बाहर चले जाते थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने इनको साथ चलने को कहा तो फरमाया कि मैं बीमार हूँ, जैसे कि सूरह साफ़ात में अल्लाह ताला का इरशाद है कि बस इसने सितारों पर एक नज़र डाली फिर कहा बेशक मैं बीमार हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बात में तारीज़ व इशारा करके अपना एक मकसद हासिल किया है कि इनके बुतों की बेइज्जती की, अल्लाह ताला के बरहक दीन की मदद की और बुतों की पूजा पाठ को गलत और बातिल करार दिया, क्योंकि वो इबादत के मुस्तहिक नहीं थे बल्कि वो इंतहा दर्जे के जलील और तहकीर किए जाने और तोड़े जाने के काबिल थे। तो जब इनकी कौम के लोग अपने त्यौहार मनाने को गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर में ठहरे रहे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके बुतों की तरफ मतवज्जा हुए कि पोशीदा तौर पर तेज़ी से इन बुतों की तरफ गए तो वो बड़ी खूबसूरत हालत में थे कि इनके आगे बहुत से किस्मों किस्म के खाने इनकी तकरीब के लिए रखे हुए थे। तो आप इनकी तौहीन और मजाक के अंदाज में इनसे कहने लगे क्या तुम इनको खाते नहीं हो और तुम्हें क्या है कि तुम बोलते क्यों नहीं हो। बस दाएं हाथ से इनको मारने के लिए पल पड़े। सूरह साफ़ात। दाएं हाथ का जिक्र इसलिए किया कि वह पकड़ने में मजबूत और ताकतवर है और ज़्यादा कारगर होता है। फरमाया है फ़ाजा आलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम, इन तमाम को टुकड़े कर दिया मगर इनके बड़े को छोड़ दिया ताकि वो इसकी तरफ रजू करें। कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो हथौड़ा बड़े बुत के हाथ में थमा दिया, गोया इनका इस बात की तरफ इशारा था कि इस बड़े को गैरत आ गई कि मेरे होते हुए भी इन छोटों की परस्तश हो रही है। जब वो लोग अपने त्यौहार से वापस आए और देखा कि इनके माबूदों का बहुत बुरा हशर हो गया है तो कहने लगे कि हमारे माबूदों के साथ ये हशर किसने किया है, बेशक वो बड़ा जालिम है। इस वाक़े में एक बड़ी खुली दलील थी। अगर वो अकल और समझ से काम लेते वो इस तरह के तोड़ फोड़ के अंदाज से इनकी खूबसूरत तवाज़ा की गई। अगर वो सही मैनी में माबूद बरहक होते तो ये हशर इनके साथ ना होता और वो इनको अपने आप से दूर रखते जिन्होंने इनको नुकसान पहुँचाया था। लेकिन इस कौम ने अपनी कम अकली, जहालत, गुमराही की वजह से कहा कि हमारे माबूदों के साथ ये काम किसने किया है, बेशक वो जालिमों में से है। आपकी कौम में से कुछ लोग कहने लगे कि हमने एक नौजवान को इन्हें गालियां देते सुना है, इसका नाम इब्राहीम है। यानी वो नौजवान इन पर ऐब लगाता और इनकी तौहीन करता था, वही इनको तोड़ने वाला और ये काम करने वाला है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय के मुताबिक इसका मफ़हूम ये है कि हमने उसे ये कहते सुना है कि अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे माबूदों के साथ खुफिया चाल चलूँगा जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के लोग कहने लगे कि इब्राहीम को लोगों की निगाहों के सामने लाओ ताकि वो भी देख सकें। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लोगों के एक बड़े इज्तिमा में ले आओ ताकि वो इसका कलाम सुने और इस बात की गवाही दें और अपने खुदाओं पर नाज़िल शुदा अज़ाब का बदला ले सकें और इनकी मदद करें। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी सबसे बड़ा मकसद यही था कि सब इकट्ठे हो जाएं ताकि वो बुतों के तमाम पुजारियों पर इनके बातिल होने की दलील और हुज्जत कायम कर दें। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी फ़िरऔन से कहा था कि तुम्हारे हमारे दरमियान मुकाबले का वादा और वक़्त ईद का दिन है और ये कि लोग सुबह के वक़्त इकट्ठे किए जाएँ। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के लोग सब इकट्ठे हो गए और अपने प्रोग्राम के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ले आए तो कहने लगे ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये काम तुमने किया है हमारे बुतों के साथ। तो फरमाया कि ये काम इनके इस बड़े ने किया है। बाद मुफस्सरीन ने कहा है कि इसकी इस बात का मकसद ये है कि तुम्हारे इस बड़े बुत ने मुझे इस काम पर उभारा है। आपने तारीज़ व कनाया से काम लिया था, बस इससे पूछो अगर ये कलाम करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस बात से मकसद ये था कि वो फ़ौरन कहें कि ये तो बात ही नहीं करते और इसी तरह वो इस बात का इकरार कर लें कि ये भी दूसरे जमादात और पत्थरों की तरह ठोस और बेहिस्सो हरकत ही है। फिर वो अपने दिलों में मान गए कि बेशक तुम ही जालिम हो।
यानी वो अपने आप को मलामत करते हुए कहने लगे कि हम खुद ही जुल्म करने वाले हैं, यानी तुमने इनको निगरानी के बगैर छोड़कर जुल्म का काम किया है। फिर वो अपने सरों के बाल औंधे हो गए। सदी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि वो फिर अपनी सरकशी और कुफर की तरफ लौटे, फितने की तरफ लौटे। इस तफसीर के लिहाज से मैंने ये होंगे यकीनन तुम ही जालिम थे, कि मतलब ये होगा कि तुम इन बुतों की इबादत करते अपने ऊपर खुद ही जुल्म किया है। और हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि वो हैरान हुए, बुराई की तरफ मायल होने लगे और अपने साथ झुका लिए और कहने लगे, तुझे खूब मालूम है कि ये कलाम नहीं करते, यानी ए इब्राहीम तुझे खुद मालूम है कि ये बात नहीं कर सकते, फिर तू हमें इनसे सवाल करने का हुक्म क्यों दे रहा है। तो इसी वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, क्या तुम अल्लाह के सिवा ऐसे माबूदों की इबादत करते हो जो तुम्हारे नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, तुम्हारे लिए तुफ है और इन माबूदों के लिए भी जिनकी इबादत करते हो, क्या तुमको अकल नहीं है कि इस बात को समझो। इस बात को अल्लाह ताला ने अपनी कलाम पाक सूरह अल अंबिया में इरशाद फरमाया है कि वो इनकी तरफ मतवज्जा हुए और फरमाया कि क्या तुम इनकी इबादत करते हो जिनको तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो, यानी बुतों और मूर्तियों की इबादत कैसे करते हो जिनको तुम खुद लकड़ी और पत्थर से तराशा और अपनी पसंद के मुताबिक इनकी शक्ल और सूरत बनाई, हालांकि तुमको और जिनको तुम बनाते हो कि अल्लाह ही ने पैदा किया है। इस जगह माता मालून में माँ मसदरिया हो या अलजी के मैनी में हो, दोनों तरह इस कलाम का मफहूम व मकसूद ये है कि तुम भी और तुम्हारे बुत भी मखलूक हैं, तो अपनी जैसी मखलूक की इबादत कैसे करते हो। तुम इनकी इबादत करो या वो तुम्हारी इबादत करें, सब बराबर हैं और ये बातिल और बेकार है, बल्कि इबादत का मुस्तहिक सिर्फ अकेला अल्लाह ही है। जब बहस व मुनाजरे में लाजवाब हो गए और आजिज़ आ गए तो मुनाजरे और बहस से किनारा कर लिया और ताकत व कुव्वत के इस्तेमाल करने का तहैया कर लिया, क्योंकि वो अब इसके सिवा और क्या कर सकते थे कि दलील तो इसके पास थी ही नहीं और इनके अकीदे के बातिल और बेबुनियाद होने में कोई शुबा ना रहा। तो अल्लाह ताला ने इनको तज़लील व ख़वार कर दिया और अपने कलमा और दीन को बुलंद किया, जैसे कि सूरह अल अंबिया में अल्लाह ताला ने इसको बयान फरमाया है। सूरह अल अंबिया आयत नंबर 68 ता 70 तर्जमा कि इब्राहीम को आग में जला दो और इस तरह अपने बुतों और माबूदों की मदद करो। अगर कुछ करना चाहते हो तो ये करो। तो हमने अपने पैगंबर को बचाने के लिए आग को हुक्म दिया कि ए आग इब्राहीम पर सलामती और ठंडी हो जा। इस तरह हमने इनको इनकी चाल में नाकाम कर दिया। अपने इस प्रोग्राम के तहत अपनी ताकत के मुताबिक हर मुमकिन जगह से लकड़ियां ईंधन जमा करने लगे और एक मुद्दत तक इकट्ठी करते रहे, यहाँ तक कि अगर इनमें से इनकी कोई औरत बीमार होती तो वो अपनी शफा के लिए ये नज़र मानती कि अगर मैं तंदुरुस्त हो गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जलाने के लिए लकड़ियां जमा कर लाऊंगी। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया और इसमें वो जमाशुदा ईंधन डाल दिया और आग लगा दी। आग भड़क उठी और इसके शोले शरारे बुलंद होने लगे। इतनी बड़ी आग कभी नहीं देखी थी। फिर उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मंजनीक में बैठा दिया। इसको बनाने वाला हिजन नामी एक शख्स था और ये पहला आदमी था। इसको अल्लाह ताला ने ज़मीन में धंसा दिया और क़यामत के दिन तक ज़मीन में धंसता चला जाएगा। फिर वो लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में मजबूती से बांध रहे थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज जारी थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका रब्बुल आलमीन लकल हम्दु व लकल मुल्कु ला शरीका लका। तर्जमा, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है। ए जहानों के रब, तेरे लिए ही सब तारीफ़ें हैं। बादशाही तेरे लिए है, इसमें तेरा कोई शरीक नहीं है। और जब कौम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांध कर मंजनीक के पल्लड़े में रख कर आग में फेंक दिया तो आपने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो अच्छा कारसाज है। मेरा हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जब इनको आग में डाला गया। इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब इनको कहा गया कि लोग तुम्हारे लिए जमा हुए हैं, इनसे डर जाओ, तो इस बात ने इनका ईमान ज़्यादा कर दिया और उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील,
اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ کار ساز ہے، بس وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، ان کو کچھ تکلیف نہ پہنچی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تو آسمان میں ایک ہے اور میں زمین میں اکیلا تیری عبادت کرتا ہوں۔ اور بعد متقدمین میں سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کھلی فضا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کی، اے ابراہیم، کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ آپ سے مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بارش والا فرشتہ کہنے لگ گیا کہ مجھے کب حکم ہو اور میں بارش برسا دوں، مگر اللہ کا حکم آگ کی طرف جلدی پہنچا۔ ہم نے کہا، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اے آگ، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ وسلامن ابراہیم نہ فرماتے تو آگ کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتی۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اس دن لوگوں نے آگ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور آگ نے ابراہیم علیہ السلام کی صرف رسیاں ہی جلا دیں۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور وہ آپ کا پسینہ صاف کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف دہ چیز لاحق نہیں ہوئی۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ سائے کا نگران فرشتہ بھی تھا۔ آپ ایک سرسبز و شاداب باغ میں تھے اور آپ کے ارد گرد لوگ ان کو دیکھ رہے تھے اور ان تک پہنچ نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر لوگوں کے پاس آ سکتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے آپ کو اسی حالت میں دیکھا تو اس نے بہت اچھی بات کہی اور خوبصورت بات کہا کہ اے ابراہیم، تیرا رب بہت اچھا رب ہے۔ علامہ ابن عساکر نے حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو آپ کو آواز دے کر کہنے لگی، اے بیٹے، میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کہ میں جب تیرے پاس آؤں تو آگ کی تپش مجھے تکلیف نہ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں دعا کرتا ہوں۔ تو وہ آپ کی طرف آئی اور آگ اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ آپ کے پاس پہنچ کر گلے لگایا اور بوسہ دیا اور واپس چلی آئی۔ منحال بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 دن یا 50 دن رہے، اور آپ نے فرمایا کہ آگ والے دنوں اور راتوں سے اچھی زندگی میں نے کبھی نہیں گزاری، اور میری تو خواہش ہے کہ میں ساری زندگی اور حیات اسی طرح ہو جائے، صلوات اللہ علیہ وسلام علیہ۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہا مگر ذلیل اور رسوا ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بلند کرنا چاہا لیکن رسوا اور پست ہوئے، غالب آنا چاہا مگر مغلوب ہوئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یوں بیان فرمایا، سورہ الانبیاء آیت نمبر 70، اور انہوں نے اس کے ساتھ چال چلی مگر ہم نے ان کو ناکام، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ہم نے ان کو نیچا کر دیا۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کو دنیا میں ملی، اور آخرت میں آگ ان پر سلامتی والی اور ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کو امن و سلامتی کا تحفہ پیش کیا جائے گا، بلکہ وہ تو اس طرح ہوگی جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ الفرقان آیت نمبر 66۔ ترجمہ: بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وہ آگ تیز کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام
पर फूंके मारती थी। इसी तरह हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छिपकली को कत्ल कर दे, क्योंकि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जलाई हुई आग में फूंके मारती थी और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब उसे देखती थी तो उसे मार देती थी। इसी तरह एक रवायत में आया है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक औरत आई तो इसने एक नेज़ा खड़ा किया हुआ था। तो इसने पूछा कि ये इस तरह क्यों है, इसके साथ आप क्या करती हैं? तो आपने जवाब में फरमाया कि इससे छिपकलियाँ मारती हैं, क्योंकि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो ज़मीन के तमाम जानवर इस आग को अपनी हसब पे कोशिश बुझाते थे, लेकिन छिपकली इस आग को तेज़ करने के लिए इसमें फूंक मारती थी। इब्ने माजा, इब्ने अबी शैबा, समामा मौला अल-फाक़हा बिन अल-मुग़ीरा बयान करती हैं कि मैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हाज़री हुई तो मैंने आपके घर में एक नेज़ा रखा हुआ देखा। तो मैंने अर्ज़ की कि ए उम्मुल मोमिनीन, आप इसके साथ क्या करती हैं? आपने फरमाया कि ये छिपकलियों के लिए है, हम इसके साथ इसको मारते हैं। बेशक हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो तमाम जानवर और हशरात अल-अर्ज़ आग को बुझाते रहे, मगर छिपकली इसमें फूंक मारती थी। तो अल्लाह के रसूल ने हमें इनको कत्ल करने का हुक्म दिया है। मसंद अहमद इब्ने माजा। अपने वक्त के बादशाह नमरूद के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मनाजरा। ये मनाजरे का ज़िक्र ऐसे शख्स के साथ है जो अल्लाह ताला से इसकी अज़मतों किब्रियाई की चादर छीनना चाहता था और इसने अपने रब होने का दावा किया। हालांकि अल्लाह के कमज़ोर बंदों में से ये भी एक कमज़ोर, बेबस और ज़ईफ़ बंदा था। अल्लाह ताला ने अपनी कलाम में इसका ज़िक्र यूँ फरमाया है, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 258। तर्जमा: भला तुमने इस शख्स को नहीं देखा जो इस गरूर के सबब से कि खुदा ने इसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसके परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो जलाता है, वो बोला कि जला और मार तो मैं भी सकता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा तो सूरज को मशरक़ से निकालता है, तू इसे मगरब से निकाल दे। ये सुनकर वो काफिर हैरान रह गया और खुदा बेइंसाफ़ों को हदायत नहीं दिया करता। ये एक जब्बारो सरकश बादशाह के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मनाजरे का ज़िक्र है जिसने अपने रब होने का दावा किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी दलील को गलत और बेकार कर दिया और इसकी जहालत और कम अक्ली को ज़ाहिर कर दिया। इसके मुँह में बरहान रब्बानी की लगाम दी और इस पर सीधा रास्ता रोशन और वाज़ेह कर दिया। बादशाह का नाम और नसब। मुफस्सरीन मुअर्रिखीन और माहिरीन इंसाब का इसमें इख्तलाफ है। बाद का कहना है कि ये बादशाह बाबिल का हाकिम था। इसका नाम और नसब ये है, नमरूद बिन कन्नान बिन कोश बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। ये हज़रत मुजाहिद का कौल है और बाद ने कहा है कि नमरूद बिन फालिह बिन आबिर बिन सालिह बिन अरकहश बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत मुजाहिद वगैरह फरमाते हैं कि 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं कि इनकी हुकूमत व बादशाही पूरी दुनिया पर थी। ये नमरूद इनमें से एक था। इन 4 बादशाहों में 2 तो मुसलमान थे, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्करनैन, और 2 काफिर। इनमें से एक ये नमरूद था, दूसरा बख्त नसर। और मुफस्सरीन ने यह भी जिक्र किया है कि इस नमरूद ने 400 साल हुकूमत की है। ये बड़ा ज़ालिम और जाबर सरकश था और दुनिया और इसकी आसाइशें और दुनिया की लज्जतें इसके मद्देनज़र और इसका महवर थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको खुदाए वाहिद ला शरीक की परस्तश और इबादत की तरफ बुलाया तो इसने अपनी जहालत और गुमराही और लंबी चौड़ी उम्मीदों के बांधने की वजह से कायनात के पैदा करने वाले और बनाने वाले खुदा का इनकार कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस बारे में झगड़ा और मनाजरा किया और अपनी रबूबियत का दावा कर दिया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि मेरा रब मारता है और ज़िंदा भी करता है, तो इसने कहा कि मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। फिर इस दलील की तशरीह के तौर पर कतादा, सदी, मोहम्मद बिन
اسحاق وغیرہ نے یہ نقل کیا ہے کہ اس نے 2 آدمی بلوائے جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ایک کو معاف کر دیا، گویا اس نے ایک کو زندہ کر دیا اور ایک کو مار دیا، لیکن اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کے مقابل اور معارض نہ تھا۔ یہ تو بحث و مناظرہ سے ایک الگ چیز تھی، بلکہ یہ دھوکہ اور اصل بحث سے بھاگنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو روزمرہ کے مشاہدات اور حیوانات و انسان کو پیدا کرنے اور ان کو مارنے اور زندہ کرنے والے صانع و خالق کے وجود پر دلیل دی تھی، اور واقعتاً ایک کرنے والے کے وجود پر دلیل ہیں، کیونکہ یہ سب کسی پیدا کرنے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ ان کا کوئی ایسا کرنے والا تسلیم کرنا پڑے گا جو ان کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے، اور وہ اس کے حکم کے تابع ہیں، اور اسی نے ستاروں، بادلوں، ہواؤں، چاند و سورج اور بارش کو کام میں لگا رکھا ہے، جس نے تمام حیوانات اور نظر آنے والی تمام اشیاء پیدا کی ہیں، پھر وہ ان حیوانات کو مارتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو آپ کے جواب میں جاہل بادشاہ کا یہ کہنا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تو اس کے 2 مطلب ہوں گے۔ اگر تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ واقعتاً ان چیزوں کے کرنے والا ہے تو یہ سرکشی اور عناد ہے، اور اگر اس معنی میں ہے جو قتادہ اور سدی اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، تو یہ بات زیر بحث بات سے الگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح اس نے نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل بات کا رد کیا اور نہ آپ کی دلیل کا کوئی جواب دیا۔ اس طرح بادشاہ کا اصل بحث سے دربار میں موجود لوگوں اور حاضر نہ ہونے والوں پر پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالق کے وجود اور نمرود کے دعوے کے بطلان پر ایک اور دلیل پیش فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ، یعنی یہ سورج ہر دن کا پابند ہے کہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ جب اس کے خالق اور چلانے والے اور اس پر قدرت رکھنے والے نے اس کو پابند کیا ہے، وہی معبود برحق ہے اور ہر چیز کا خالق ہے۔ اگر تو زندہ کرتا اور مارتا ہے جیسے کہ تو دعویٰ کرتا ہے، تو پھر تو اس سورج کو مغرب سے لا کر دے، کیونکہ زندہ کرنے اور مارنے والا جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کسی بھی کام سے کوئی روک نہیں سکتا، وہ کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا، وہی ہر چیز پر غالب اور ہر چیز اس کی مشیت و ارادے کی پابند ہے۔ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں اسے کر کے دکھا، اگر تو یہ نہ کر سکا تو پھر تو ایسا نہیں ہے جیسے کہ تیرا گمان اور دعویٰ ہے۔ اصل میں ظاہر بات یہ ہے کہ تو خود اور تیرے سوا ہر شخص جانتا ہے کہ تو اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، بلکہ تو ایک چھوٹی سی مخلوق ایک مچھر کے بنانے پر بھی تجھے قدرت نہیں ہے، اور اگر تجھے وہ مچھر کوئی تکلیف دے تو اس سے اپنا بدلہ نہیں لے سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی گمراہی، جہالت، کم عقلی اور اس کا جھوٹ بولنا واضح کیا، اس کے عقیدے اور دعوے کو باطل قرار دیا، اور اس کی جاہل قوم درباریوں کے سامنے اس کے فخر و غرور کا پردہ چاک کیا۔ اس لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جواب نہ دے سکا اور بالکل خاموش ہو گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کلام پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے، فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ وَاللَّهُ لَا یَہْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ۔ ترجمہ: پس وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرہ کب ہوا؟ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس دن آگ سے نکل کر باہر آئے تو نمرود سے سب سے پہلی ملاقات اسی دن ہوئی، اور یہ گفتگو صرف ان دونوں کے درمیان تھی۔ عبدالرزاق صاحب مصنف نے بواسطہ معمر زید بن اسلم سے ذکر کیا ہے کہ نمرود کے پاس غلہ تھا اور لوگ وفد کی صورت میں اس کے پاس غلہ حاصل کرنے کے لیے پہنچ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اس غلے کے لیے وہاں پہنچے۔ اس سے پہلے آپ کی نمرود کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ ہوا تو اس نے سب لوگوں کو غلہ دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو غلہ نہ دیا، اور آپ غلے کے بغیر واپس لوٹے۔ جب گھر کے پاس پہنچے تو مٹی کے ایک ڈھیر سے اپنے دونوں تھیلے بھر لیے اور سوچا کہ اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کو مشغول کروں گا۔ جب گھر پہنچے تو سواری سے پالان اتار کر اور ٹیک لگا کر سو گئے۔ آپ کی اہلیہ نے دونوں بوروں کو دیکھا کہ وہ بہترین غلے سے بھرے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس سے کھانا تیار کیا۔ آپ جب نیند
نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے تو دریافت فرمایا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ کی اہلیہ نے جواب دیا کہ یہ اسی سے نکالا ہے جو آپ لائے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے۔ نمرود کا اللہ کے مقابلے میں لشکر اکٹھا کرنا اور اس کی موت۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جابر بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جو اس کو اللہ پر ایمان لانے کا حکم دے تو اس نے انکار کیا۔ اس فرشتے نے دوبارہ دعوت دی، اس نے پھر انکار کیا۔ تیسری بار پھر دعوت دی، اس نے پھر انکار کیا اور کہنے لگا میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنا لشکر اکٹھا کر۔ نمرود نے سورج نکلتے ہی اپنے لشکر اکٹھے کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج بھیجی جو اتنی تعداد میں تھی کہ جو سورج نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی اس فوج کو نمرود کے لشکر والوں پر مسلط کر دیا تو وہ ان کا گوشت کھا گئے اور خون پی گئے، ان کی ہڈیاں ہی رہ گئی تھی۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہوا، وہاں پہنچ کر 100 سال رہائش پذیر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر سے مچھر کے ساتھ اس کو سزا دی، اس کو اس پوری مدت میں لوہے کی سلاخوں کے ساتھ پیٹا جاتا رہا حتیٰ کہ اس طرح اللہ نے اس کو ہلاک کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بلاد شام کی طرف ہجرت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ العنکبوت آیت نمبر 26 تا 27۔ ترجمہ: پس لوط علیہ السلام اس پر ایمان لائے اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی اس کا صلہ دیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سورہ الانبیاء آیت نمبر 72 تا 73۔ ترجمہ: اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا، مزید برآں یعقوب اور سب کو نیک بخت کیا، اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ہم نے ان کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے، اور اپنی رحمت کے سائے میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک بندوں میں سے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا اور الوداع کیا، اور آپ کی بیوی بانجھ تھی، ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، اور اپنی کوئی اولاد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہ تھی، صرف آپ کے بھتیجے لوط بن حاران بن آزر تھے۔ اس ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نیک اولاد عطا فرمائی اور آپ کی اولاد میں نبوت و کتاب جاری فرمائی۔ آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ آپ ہی کی اولاد میں سے تھے، اور اس کے بعد جس نبی پر کتاب اللہ نے نازل فرمائی وہ بھی آپ کی اولاد اور نسل میں سے تھا۔ یہ اللہ کا آپ پر خاص انعام و فضل تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ آپ نے اپنے علاقہ اور اہل و عیال و رشتہ داروں کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا اور ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں وہ آسانی سے اللہ کی عبادت کر سکیں اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کی توحید و عبادت کی دعوت پیش کر سکیں۔ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ 1. حضرت ابی بن کعب اور قتادہ اور ابو العالیہ رحمہم اللہ تعالی کا کہنا ہے کہ یہ سرزمین شام ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ نمبر 2. اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ سرزمین مکہ ہے۔ ان کا فرمان ہے کہ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ ترجمہ: پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہاں والوں کے لیے موجب ہدایت ہے۔ نمبر 3. حضرت کعب احبار کا فرمان ہے کہ وہ حران کا علاقہ ہے، اور یہ بات ہم اہل کتاب کے حوالے سے پہلے نقل کر آئے ہیں۔ سرزمین بابل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان چند آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوئے
اپنے بھتیجے لوط، بھائی ناہور، اہلیہ محترمہ حضرت سارہ اور بھائی کی بیوی ملکہ، یہ لوگ ہم سفر تھے اور حران کے مقام پر ٹھہر گئے اور آپ کے والد طارق کا انتقال یہیں پر ہوا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام ملک شام کی طرف گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات بادشاہ حران کی بیٹی سارہ سے ہوئی، جو اپنی قوم پر ان کے دین کے بارے میں طعن و تشنیع کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اس شرط پر شادی کر لی کہ وہ دوسری شادی کر کے اس کو غیرت میں نہیں ڈالیں گے۔ یہ روایت غریب ہے۔ ابن جریر طبری۔ مشہور یہ ہے کہ سارہ آپ کے چچا حران کی بیٹی ہے، جس کی طرف حران کا علاقہ منسوب ہے، اور جن لوگوں کا گمان ہے کہ سارہ آپ کے بھائی حران کی بیٹی ہے اور لوط علیہ السلام کی بہن ہے، تو یہ بات بے بنیاد اور بے اصل ہے اور قرینہ قیاس بھی نہیں ہے۔ یہ قول سہیلی نے کتیبی اور نقاش سے نقل کیا ہے، اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نے اپنی بھتیجی سے شادی فرمائی، یہ ان کی شریعت میں جائز اور مباح تھا، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر اس کو کسی دور میں تسلیم کر دیا جائے، جیسا کہ علماء یہود سے منقول ہے، تو انبیاء علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے، واللہ اعلم۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ارض بابل سے ہجرت کی تو حضرت سارہ بھی آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئی، اور اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام شام میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ یہ زمین آپ کے بعد میں آپ کی اولاد کے لیے کر دوں گا، آپ کے بعد یہ خلیفہ ارض ہوگی۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے ایک قربان گاہ بنائی اور اس کا منہ بیت المقدس کے شرقی جانب رکھا، پھر بابرکت زمین کی طرف چلے، لیکن پھر یہاں سے بھی چل پڑے مصر کی طرف، کیونکہ یہاں قحط و خشک سالی تھی اور کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا۔ علماء نے وہاں کے بادشاہ کے ساتھ سارہ کا قصہ ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں، اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بادشاہ نے ان کی خدمت کے لیے ہاجرہ عنایت کی اور ان کو وہاں سے نکال دیا، تو ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ارض مقدسہ میں واپس آ گئے، اور ان کے ساتھ جانور اور دوسرے اموال بھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 جھوٹ بولے تھے، ان میں سے 2 اللہ کی ذات کی وجہ سے تھے۔ نمبر 1 ان کا کہنا کہ میں بیمار ہوں، نمبر 2 دوسرا ان کا یہ فرمانا کہ ان کے اس بڑے نے یہ کام کیا ہے، نمبر 3 اور ایک حضرت سارہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک جابر بادشاہ کے پاس سے گزرے تو اسے بتایا گیا کہ یہاں ایک آدمی آیا ہے جس کے ساتھ اس کی بہت خوبصورت بیوی ہے۔ اس نے آپ کی طرف پیغام بھیجا اور پوچھا یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ نے سارہ کے پاس آ کر کہا کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں ہے، اگر بادشاہ نے میرے سے تیرے متعلق سوال کیا تو میں بتاؤں گا کہ تو میری بہن ہے، لہٰذا تو مجھے بادشاہ کے سامنے جھوٹا نہ کرنا۔ پھر بادشاہ نے سارہ کی طرف پیغام بھیجا۔ جب وہ بادشاہ پر داخل ہوئی تو اس نے اپنے ہاتھ سے سارہ کو پکڑنا چاہا، وہ جکڑ دیا گیا تو بادشاہ نے سارہ سے دعا کی درخواست کی اور کہا کہ میں تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے دست درازی کا ارادہ کیا تو پھر جکڑ دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ میں تجھے کوئی تکلیف نہ دوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، وہ چھوڑ دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے دربان کو بلایا اور کہا کہ تم میرے پاس انسان نہیں لائے، کوئی شیطان لائے ہو۔ پھر حضرت سارہ کو روانہ کیا اور ساتھ ہی ہاجرہ خدمت کے لیے دی گئی۔ جب حضرت سارہ واپس آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے سارہ کے آنے کو محسوس کیا تو مڑے اور دریافت فرمایا کیا بنا؟ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ ظالم کی چال سے کافی ہو گیا اور ہاجرہ مجھے اس نے خدمت کے لیے دی ہے۔ اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 جھوٹ بولے ہیں۔ نمبر 1 جب وہ معبود
बूदान बातला की तरफ बुलाए गए तो फरमाया कि मैं बीमार हूँ, तो इनका कहना है कि ये काम इनके इस बड़े ने किया है। नंबर 3, उन्होंने हज़रत सारा को कहा तू मेरी बहन है। आपने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दौरान सफ़र एक बस्ती में दाखिल हुए। वहाँ बादशाह में से एक बादशाह था, जिस सरकशों में से एक सरकश था। इसको बताया गया कि रात इब्राहीम नामी एक आदमी आया है, इसके साथ एक खूबसूरत तरीन औरत है। तो बादशाह जब्बार ने आपकी तरफ पैगाम भेजा कि ये तेरे साथ कौन है। आपने फरमाया कि ये मेरी बहन है। इसने कहा कि इसे मेरे यहाँ भेजो। उन्होंने सारा को रवाना किया और साथ फरमा दिया कि वहाँ जाकर मुझे झूठा ना करना, क्योंकि मैंने बादशाह को कह दिया है कि तू मेरी बहन है और रुए ज़मीन पर इस वक्त तेरे सिवा और मेरे सिवा कोई मोमन नहीं, और मोमन आपस में एक दूसरे के भाई होते हैं। और जब हज़रत सारा बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह बुरे इरादे से खड़ा हुआ और हज़रत सारा ने वज़ू करके नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी और दुआ की कि ए अल्लाह, मैं तेरे और तेरे रसूल पर ईमान लाई और मैंने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की मगर अपने खावंद से। बस ए अल्लाह, तू इस काफर को मुझ पर कुदरत ना दे। तो वो काफर खराटों की तरह आवाज़ें निकालने लगा और अपना पाँव ज़मीन पर मारा, यानी अल्लाह की पकड़ में आ गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हज़रत सारा ने दुआ में अर्ज़ की, या अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि इस औरत ने इसे कत्ल किया है। फिर वो छोड़ दिया गया। फिर दोबारा हज़रत सारा की तरफ मतवज्जा हुआ तो हज़रत सारा ने वज़ू करके फिर नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी और कहा कि ए अल्लाह, मैं तेरे और तेरे रसूल पर ईमान लाई और मैंने अपने खावंद के सिवा अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। बस तो इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत ना कर। तो वो खराटे लेने लगा और एड़ी ज़मीन पर मारने लगा, यानी फिर जकड़ लिया गया। फिर हज़रत सारा ने कहा, या अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा इसको इस औरत ने कत्ल किया है। फिर वो छोड़ दिया गया। रावी बयान करते हैं कि तीसरी या चौथी बार इसने अपने मुकर्रबे ख़ास से कहा कि तूने मेरे तरफ शैतान ही, इसे इब्राहीम की तरफ ले जाओ दो और खिदमत के तौर पर इसको हाजरा साथ कर दो। हज़रत सारा ने वापस आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि क्या आपको पता चला कि अल्लाह ने काफर की चाल को नाकाम बना दिया और एक लौंडी इसने अतिया दी है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह इस रायत में मुनफरिद हैं और ये सही की शर्त पर है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तसर तौर पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से यह रवायत बयान की है। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खिलाफ़े वाक़या 3 बातें अल्लाह के दीन का दिफा करते हुए कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं बीमार हूँ। नंबर 2, इनका फरमान, इनके इस बड़े ने ये काम किया है। नंबर 3, जब आयशा ने आपकी बीवी के साथ बुरा इरादा किया तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बहन है। इससे मकसूद दीनी बहन था। और उन्होंने कहा था कि अपनी बीवी को क्या कि मेरे और तेरे सिवा रुए ज़मीन पर इस वक्त कोई मोमन नहीं। इसका मकसद ये था कि खावंद और बीवी दोनों इकट्ठे मेरे और तेरे अलावा मोमन नहीं। ये मफहूम मुराद लेना इसलिए ज़रूरी है कि लूत अलैहिस्सलाम भी इनके साथ थे और वो नबी थे। हज़रत सारा के बादशाह की तरफ जाने के बाद मुतसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर नमाज शुरू कर दी और अल्लाह ताला से अपनी अहलिया की हिफाजत की इल्तिजाएं की और अल्लाह से सवाल किया कि जो मेरे अहले खाना के साथ बुराई का इरादा रखता है इसको नाकाम फरमा। और हज़रत सारा ने ऐसा ही किया कि नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ की। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी कलाम पाक में सूरह बकरा में अरशाद फरमाया, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तर्जमा, सब्र और नमाज के साथ अल्लाह से मदद तलब करो। बस अल्लाह ताला ने हज़रत सारा की हिफाजत फरमाई और अपने बंदे और रसूलो हबीबो खलील अलैहिस्सलाम की आबरू को दागदार होने से बचा लिया। बाद उलमा का ख्याल है कि 3 औरतों को नबूवत मिली है, हज़रत सारा और वालदा मोहतरमा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। लेकिन जमहूर उम्मत का नज़रिया ये है कि वो नेक और परहेज़गार औरतें थीं, लेकिन इनको नबूवत नहीं दी गई। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने बाद आसार में पढ़ा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा को जब बादशाह के पास रवाना किया तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा के दरमियान से रुकावटें और
حجابات دور کر دیے اور حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس پہنچنے اور واپس آنے تک بدستور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے رہے اور مسلسل مشاہدہ کرتے رہے کہ حضرت سارہ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ سے کیسے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام اس لیے فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل بہت زیادہ مطمئن اور پاکیزہ رہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو ان کی دینداری اور رشتہ داری اور حسن و جمال کی وجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ کہا گیا ہے حضرت حوا علیہ السلام کے بعد سارے زمانے تک حضرت سارہ سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں ہوئی۔ بعد مورخین کے مطابق مصر کا یہ فرعون ضحاک بادشاہ کا بھائی تھا، جو اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے زیادہ مشہور تھا، اور وہ اپنے بھائی کی طرف سے مصر کا گورنر مقرر تھا، اور اس کا نام سنان بن علوان بن اویج بن املاک بن الاؤز بن سام بن نوح تھا۔ اور مورخ ابن حشام نے التیجان میں ذکر کیا ہے کہ حضرت سارہ کے ساتھ برا ارادہ کرنے والے بادشاہ کا نام عمرو بن عمرو القیس بن معیلون بن صبا ہے۔ یہ اس وقت مصر کا حاکم تھا۔ اس کو سہیلی نے نقل کیا ہے، واللہ عالم۔ پھر ابراہیم علیہ السلام مصر کے علاقے سے واپس ارض مقدس کی طرف تشریف لے آئے، جہاں آپ پہلے رہائش پذیر تھے۔ اس وقت آپ کے ساتھ بہت سا مال اور جانور غلام تھے، اور مصر کے علاقے کی ہاجرہ بھی تھی، جو بادشاہ نے عطیہ کے طور پر خدمت کے لیے دی تھی۔ پھر لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے اپنے بہت سے مال و دولت کے ساتھ ارض غور میں اقامت گزین ہوئے۔ یہ علاقہ غورز غر کے نام سے مشہور تھا، اور صدوم شہر میں ٹھہر گئے۔ یہ شہر اس زمانے میں مرکزی شہر کہلاتا تھا۔ اس کے رہنے والے فاسق و فاجر اور گندے لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اپنی نظر اٹھا کر مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی طرف دیکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ یہ تمام زمین میں تجھے اور تیرے بعد تیری اولاد کو دیتا رہوں گا، اور تیری اولاد کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا، حتیٰ کہ وہ ریت کے ذرات کے برابر ہو جائے۔ اس بشارت میں امت محمدیہ بھی شامل ہے، بلکہ مکمل و اکمل طور پر امت محمدیہ ہی اس کی مصداق ہے، اور اس کی تصدیق و تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی، تو میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھا، اور میری امت کی بادشاہت اس جگہ تک پہنچے گی جہاں تک زمین سمیٹی گئی، اور میں نے اس کو دیکھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک ظالم اور جبار گروہ نے حضرت لوط علیہ السلام پر غلبہ پایا اور ان کو قید کیا، اور ان سے ان کا مال چھین کر اپنے قبضے میں کر لیا، اور ان کے جانور ہانک لیے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس واقعہ کی خبر پہنچی تو آپ 318 افراد پر مشتمل ایک جماعت لے کر وہاں پہنچے۔ لوط علیہ السلام کو ان سے چھڑایا، اور مال وغیرہ جو کچھ انہوں نے لوٹا تھا وہ واپس لیا، اور ان کے بہت سے لوگ قتل کر دیے، اور ان کو شکست فاش دی اور بھاگے۔ آپ نے ان کا پیچھا کیا حتیٰ کہ دمشق کے شمالی علاقے میں پہنچے، اور مقام برزہ میں آپ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہاں ایک جگہ مقام ابراہیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا لشکر وہیں آ کر ٹھہرا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب و کامران ہو کر واپس ارض مقدس کی طرف لوٹے، اور وہاں کے بادشاہوں نے آپ کی عزت و تکریم کی اور عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آئے۔ سرزمین مکہ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی خاتون اسماعیل ہیں، جنہوں نے کمر بند باندھا اور کپڑے کو زمین تک لمبا کیا تاکہ وہ سارہ پر اپنے چلنے کے نشانات مٹا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیت اللہ کے پاس ٹھہرا دیا۔ وہاں آج کی مسجد کی بالائی جانب جا زمزم کی جگہ پر ایک درخت کے پاس بٹھا دیا، اور وہاں کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں تھی اور نہ وہاں پانی موجود تھا۔ آپ نے ماں بیٹے کے پاس کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر وہاں سے واپس ہونے لگے تو اسماعیل حضرت ہاجرہ ان کے پاس آئی اور عرض کی کہ اے ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں اور اس بیابان میں ہمیں چھوڑ رہے ہیں جہاں کسی قسم کا زندگی کا سامان نہیں؟ حضرت ہاجرہ نے یہ بات بار بار کہی، لیکن حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ فرمائی۔ بالآخر حضرت ہاجرہ بولی کہ کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور واپس لوٹ آئیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے اور واپس لوٹ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے اور گھاٹی کے پاس جب پہنچے جہاں سے ماں بیٹا ان کو نہ دیکھ سکتے تھے تو اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کیا اور ہاتھ اٹھا کر ان الفاظ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریاتی بواد غیر ذی زرع عندک بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ترجمہ: اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں ہے تیرے عظمت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، ان کو میووں سے رزق عطا فرما تاکہ تیرا شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ بچے کو دودھ پلاتی اور اپنے پاس موجود پانی پیتی رہی یہاں تک کہ پانی مشک کا ختم ہو گیا اور آپ کو پیاس محسوس ہوئی اور اس کے بچے کو بھی پیاس محسوس ہوئی۔ ماں دیکھ رہی ہے کہ بچہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ یہ حالت ماں سے زیادہ دیر تک نہ دیکھی جا سکی اور نہ برداشت ہو سکی، اس لیے وہ قریب ترین پہاڑی صفا پر گئی اور اس پر کھڑی ہو کر وادی کے ارد گرد نظر دوڑائی کہ کیا کوئی نظر آتا ہے، لیکن کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ پھر صفا پہاڑی سے اتر کر وطن وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اوپر اٹھا لیا اور مصیبت زدہ انسان کی طرح دوڑ پڑی، حتیٰ کہ مروہ پر آئی اور وہاں نظر دوڑائی کہ کیا کوئی انسان دکھائی دیتا ہے، لیکن کچھ نظر نہ آیا اور اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفا مروہ کے درمیان لوگوں کے دوڑنے کا سبب یہی ہے۔ جب وہ صفا پر پہنچی تو ایک آواز سنائی دی، وہ اپنے آپ کو کہنے لگی رک جا۔ اس نے پھر آواز سنی تو کہا تو نے آواز تو سنا دی مگر فریاد رسی کے لیے بھی تیرے پاس کچھ ہے؟ اچانک دیکھتی ہے کہ مقام زمزم کے پاس ایک فرشتہ ہے۔ اس نے اپنی ایڑی یا پر زمین پر مارا تو وہاں پانی ظاہر ہوا۔ اسماعیل اس کے ارد گرد بند باندھنے لگی اور حوض بنانے لگی اور چلو کے ساتھ مشک بھرنے لگی اور پانی مزید جوش مار رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی یا فرمایا کہ چلو نہ بھرتی تو زمزم جاری چشمہ بن جاتا۔ اس نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ تب فرشتے نے کہا کہ ہلاکت سے نہ ڈر، جہاں اللہ کا گھر ہے جس کو یہ لڑکا اور اس کا باپ تعمیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے محافظوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کی زمین ایک ٹیلا نما اور سطح زمین سے بلند تھی اور سیلاب کا پانی اس کے دائیں بائیں گزر جاتا۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ اسی طرح زندگی بسر کرتی رہی یہاں تک کہ جرہم قبیلے کے لوگ مقام قدا کے راستے سے آتے ہوئے وہاں سے گزرے اور مکہ کے نشیبی علاقے میں اترے۔ انہوں نے منڈلاتا ہوا ایک پرندہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ پرندہ پانی پر چکر لگا رہا ہے، اور آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم اس وادی کے واقف کار ہیں، یہاں پہلے تو پانی نہیں تھا۔ انہوں نے 1 یا 2 آدمیوں کو پانی تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ پانی پر پہنچے اور واپس آ کر انہوں نے پانی کی خبر دی۔ پانی موجود ہونے پر وہ اس جگہ آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اسماعیل پانی کے پاس تھی۔ انہوں نے آ کر اسماعیل سے یہاں ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ اسماعیل نے اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ پانی کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسماعیل کو اس جگہ زندگی کے آثار اور آبادی دونوں مل گئے۔ وہ انس و محبت پسند کرتی تھی۔ وہ لوگ
यहाँ उतरे और अपने अहले खाना को भी इस जगह बुलवा लिया। इस तरह यहाँ बहुत से घर आबाद हो गए। हज़रत इस्माइल जवानी को पहुँचे और इस कबीले वालों से अरबी ज़बान बोलना सीख लिया और इनको ये नौजवान हज़रत इस्माइल बहुत पसंद आए। और जब पुख्ता उम्र वाले जवान हुए तो उन्होंने अपने ख़ानदान की एक औरत से शादी इनकी कर दी और हज़रत इस्माइल की वालदा हज़रत हाजरा फौत हो गई। शादी के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए तशरीफ़ लाए, लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम चूँकि घर में मौजूद ना थे इसलिए इनकी मुलाकात ना हो सकी। आपने अपनी बहू से इनके मुतल्लक दरियाफ्त फरमाया तो इसने कहा कि रिज़्क़ की तलाश में गए हुए हैं। फिर घर की गुजरान के मुतल्लक पूछा तो वो कहने लगी कि हम तंगी और शिद्दत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह इसने शिकवा और शिकायत के अंदाज में बात की तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इस्माइल आए तो उसे मेरा सलाम कहना और उसे पैगाम देना कि वो अपने दरवाजे की चौखट बदल दे। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शाम को घर वापस आए और उन्होंने कुछ एहसास किया तो दरियाफ्त फरमाया कि क्या हमारे घर में कोई आया था? इसने कहा कि हाँ, फलां शक्ल सूरत के बुजुर्ग आए थे। उन्होंने आपके मुतल्लक पूछा था तो मैंने आपके बारे में उन्हें आगाह किया। फिर उन्होंने हमारी घरेलू गुजारा के मुतल्लक दरियाफ्त फरमाया तो मैंने बताया कि हम तंगी और सख्ती की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि उन्होंने कुछ वसीयत भी की थी। घर वाली ने जवाब दिया कि हाँ, उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि उसे सलाम कहना और बताना कि अपने दरवाजे की चौखट तब्दील कर दे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए और अपनी घर वाली से फरमाया कि वो मेरे बाप थे और उन्होंने मुझे हुक्म फरमाया है कि मैं तुझे छोड़ दूं, लिहाजा अब तू अपने मैके चली जा और उसे तलाक दे दी और एक दूसरी औरत से शादी कर ली। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काफ़ी अरसे के बाद तशरीफ़ लाए। अब भी बाप बेटे की मुलाकात ना हो सकी तो आपने अपनी बहू इस्माइल की अहलिया मोहतरमा से पूछा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? इसने बताया कि हमारे लिए रोज़ी की तलाश में गए हैं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारी हालत कैसी है, तुम्हारी गुज़र औकात कैसी है? इसने जवाब दिया कि हम खैरियत से हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर हो रही है। और अल्लाह ज़वाजल की सना बयान की और शुक्र अदा किया। फिर दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारी खुराक क्या है? कहा गोश्त खाते हैं। फिर दरियाफ्त किया तुम्हारा पीना क्या है? इसने जवाब दिया कि पानी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, इनके गोश्त और पानी में बरकत अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन दिनों इनके पास गल्ला ना था, वरना आप इनके गल्ले की बरकत के लिए भी दुआ फरमाते। और इनके सिवा अगर लोगों के पास पानी और गोश्त हों तो इनको ये मुवाफ़क़ नहीं आएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्माइल जब आए तो मेरा सलाम कहना और उसे मेरी तरफ से पैगाम देना कि अपने दरवाजे की चौखट को कायम रख। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शाम को वापस आए तो कहा क्या तुम्हारे पास कोई आया था? तो कहा कि हाँ, एक बहुत खूबसूरत बुजुर्ग तशरीफ़ लाए थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने मुझसे आपके बारे में पूछा था तो मैंने बताया कि खाने का इंतज़ाम करने के लिए गए हैं। फिर उन्होंने हमारे घर के हालात गुजरान वगैरह के मुतल्लक पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि बहुत अच्छे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो कोई वसीयत भी कर गए हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, वो आपको सलाम कहते थे और आपको हुक्म दे रहे थे कि अपने दरवाजे की चौखट को कायम रखना। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरे वालिद मुकर्रम थे और वो चौखट तू है। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुझे अपने पास रखूं। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काफ़ी अरसा तक तशरीफ़ ना लाए। अब जब आए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़मज़म के पास एक दरख्त के नीचे बैठे अपने तीर ठीक कर रहे थे। जब अपने वालिद मोहतरम को देखा तो एहतरामन इनके लिए खड़े हो गए और वो तरीका इख्तियार किया जो बेटा वालिद के साथ या वालिद अपने बेटे के साथ करता है, यानी बेटा इज़्ज़त और इकराम के साथ पेश आया और वालिद ने अपने बेटे के साथ शफ़क़त और रहमत का मुआमला किया। फिर बेटे से कहा कि ए इस्माइल, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, रब की तरफ से जो हुक्म हुआ है इसकी
तामीर काबातुल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटे तुम मेरी मदद करोगे? इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ ज़रूर करूँगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे यहाँ बैतुल्लाह बनाने का हुक्म दिया है, और साथ ही एक टीले की तरफ इशारा किया। फिर दोनों बाप बेटे ने मिलकर बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद किया। बेटा पत्थर लाता था, बाप इसको दीवार में चुन देता था। जब ये दीवारें ऊंची हो गईं तो मकाम इब्राहीम वाला पत्थर इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके ऊपर पाँव रख कर खड़े हो गए और पत्थर लगाने लग गए, और इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते रहे और साथ ही दोनों अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तर्जमा, ऐ हमारे रब हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही दुआओं का सुनने वाला जानने वाला है। एक रवायत के मुताबिक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके अहले खाना के दरमियान वो वाक़या हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा को लेकर गए तो उनके साथ पानी की मशक भी थी। फिर मज़कूरा बाला हदीस की तरह मुकम्मल हदीस बयान की। ये हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अपनी गुफ्तगू है, जिससे कुछ जुमले मौजू हैं और कुछ में गराबत व नकारत है, जिससे मालूम होता है कि ये बातें हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले किताब से हासिल की हैं, जिसमें ये भी है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी दूध पीते बच्चे थे। अहले तौरात के यहाँ ये बात भी मिलती है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और अपने तमाम गुलामों का खतना करें, तो इनका इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खतना किया। इस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 99 साल थी, और आपके घर वालों के मुतल्लक अल्लाह के हुक्म की तामील की एक शक्ल थी। इससे ये भी मालूम हुआ कि ये अमरो जूब के लिए है। इसके अलावा के अकवाल में से सही कौल यही है कि मर्दों के लिए खतना करना ज़रूरी है, जैसा कि ये मसला अपनी जगह बयान किया गया है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में कुल्हाड़े से अपना खतना किया। बाद ने कदूम एक जगह का नाम बताया है कि वहाँ खतना किया है, और बाद ने कदूम का मैनी कुल्हाड़ा किया है। ये अल्फाज 80 साल से ज़ायद की नफ़ी नहीं करते, क्योंकि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत में ये भी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र में अपना खतना किया। इसके बाद आप 80 साल ज़िंदा रहे। मज़कूरा रवायत में ज़बीह के वाक़या का जिक्र नहीं है, और वो इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, और इनके आने का सिर्फ 3 मरतबा का जिक्र आया है। और पहली मरतबा इस वक्त आए जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम शादी कर चुके थे और हज़रत हाजरा वफ़ात पा चुकी थी। और ये बात भी काबिल गौर है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का आपको मिलने नहीं गए और इनके हालात मालूम नहीं किए। ये कैसे मुमकिन है? हालांकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात में आता है कि जब वो मक्का का सफ़र करते तो बुराक पर सवार होकर आते। इतनी सहूलत व आसानी के बावजूद आपने अपने अहलो अयाल की खैरियत व हालात क्यों ना दरियाफ्त किए, जबकि आपको इसकी सख्त ज़रूरत और हाजत थी। इन सब बातों में गौर करने के बाद ये समझ में आता है कि मज़कूरा रवायात इसराइलियात से माखूज़ हैं और कुछ बातें मरफू अहादीस से ली गई हैं, इसीलिए इसमें ज़बीह का किस्सा बयान नहीं हुआ। अपनी तफसीर इब्ने कसीर सूरह साफ़ात में दलाइल के साथ ये बात साबित की है कि ज़बीह इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़बीह होने का वाक़या। सूरह साफ़ात में अल्लाह ताला का फरमान है, अल साफ़ात आयत नंबर 99 ता 113। तर्जमा,
اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ ہم نے اس کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے گویا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا، اور بعد میں آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے بھی ہیں، یعنی گناہ گار بھی ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ عز و جل اپنے خلیل اور پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے وطن اور قوم کو خیر آباد کہا تو اپنے رب سے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے ایک بچہ عنایت فرما، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت کے شرف سے نوازا اور ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، اور وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے صاحبزادے ہیں جو اللہ نے ان کو 86 سال کی عمر میں عطا فرمایا۔ اور اس میں کسی مذہب والے کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں جو ان کے پہلے فرزند اور پہلوٹھے ہونے کا حکم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَ السَّعْيَ، ترجمہ جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی جوان ہوا اور اپنے باپ کے ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہو گیا۔ حضرت مجاہد اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب وہ جوان ہوا اور سفر کرنے کے قابل ہوا اور باپ کی طرح کام محنت و کوشش کرنے لگ گیا، جب وہ اس عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے مجھے اپنے اس لڑکے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث مروی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں، اور یہی بات عبید بن عمیر نے بھی ذکر کی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑا اور سخت امتحان تھا کہ وہ اپنے پیارے لخت جگر کو ذبح کرے جو آپ کو اس آخری عمر میں بڑھاپے میں ملا تھا اور جوانی کی عمر کو پہنچنے والا تھا، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک سخت امتحان سے گزارا تھا، جب کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیوی اور بچے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑے جس میں نہ کوئی انسان رہتا ہے، نہ کوئی یار و مددگار، اور نہ وہاں کاشت ہوتی ہے، اور نہ پانی اور نہ دودھ کا جانور، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو وہاں چھوڑا، جس کے صلے اور بدلے میں اللہ نے آسانی مہیا کی اور پریشانی سے نجات دی، اور ایسے ذریعے سے ان کو رزق پہنچایا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو آپ نے اپنے رب کے اس حکم پر بھی لبیک کہا اور اللہ کے اس حکم کی بھی تعمیل کی اور فرما برداری کرنے میں جلدی کی۔ پھر یہ معاملہ اپنے بیٹے کے سامنے رکھا تاکہ وہ خوشی اور آسانی سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دے اور اس معاملے میں اس پر سختی نہ کرنا پڑے اور زبردستی ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ پس اس بردبار بچے نے اپنے باپ کی بات سمجھ کر فوراً جواب دیا، یا آبت فعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ ترجمہ: اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب بہت عمدہ ہے اور اپنے والد مکرم اور اللہ کی فرما برداری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے اور اس نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، اس کا مقصد و مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور قربانی کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ بعد مفسرین کہتے ہیں کہ عبادت میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے۔ اصل میں یوں ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹا لیا اور اس طرح انہوں نے اپنی فرما برداری کا ثبوت دیا، اور بعد نے یوں بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو گدی کی جانب سے ذبح کرنے کا ارادہ اس لیے کیا کہ وہ ذبح کرنے کی حالت میں اپنے بیٹے کا منہ نہ دیکھ سکیں، اور یہ رائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر اور قتادہ اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور بعد نے یوں بھی کہا ہے کہ انہوں نے انہیں عام جانوروں کی طرح پہلو کے بل زمین پر لٹایا اور ان کی پیشانی ایک جانب زمین سے ملی ہوئی تھی۔ اسلامہ کا مفہوم و مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اکبر پڑھا اور بیٹے نے موت کے قریب ہونے کی وجہ سے کلمہ شہادت پڑھا۔ صدی اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری حلق پر رکھ کر چلائی مگر چھری نے کچھ نہ کاٹا۔ بعد لوگوں نے کہا ہے کہ چھری اور حلق کے درمیان تانبے کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا جس کی وجہ سے چھری حلق تک نہ پہنچی۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا گیا، اِنَّا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 104 تا 105۔ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، یعنی تیرا امتحان مقصود تھا، تو اس میں کامیاب ہوا، اور تیری فرما برداری اور اللہ کے حکم کی طرف تیرا جلدی کرنا ہم نے دیکھ لیا، اور تیرے بیٹے نے بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اس طرح اس سے پہلے آپ اپنا جسم آگ کے حوالے کر چکے ہیں، اور تیرا مال مہمان نوازی میں بہت خرچ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ کھلا امتحان تھا، آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے اس کو بیٹے کی قربانی کی جگہ ایک اور جانور دے دیا۔ اس کی شکل و شباہت کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سفید شکل، موٹی آنکھوں اور سینگوں والا مینڈا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے بصیر نامی پہاڑ کے پاس ببول کے درخت کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا۔ اس مینڈے کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ 40 برس تک جنت میں چرتا رہا، اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں چرتا تھا حتیٰ کہ شبیر نامی پہاڑ پھٹا اور یہ مینڈا اس سے برآمد ہوا، اس پر سرخ اون تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مینڈا شبیر پہاڑ سے اتر کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وہ موٹی آنکھ والا تھا اور ممیاتا ہوا آیا تھا، تو انہوں نے اس کو پکڑ کر ذبح کر دیا۔ یہ وہی مینڈا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے کی تھی اور قبول ہوئی تھی۔ اس کے مقام ذبح میں 2 قول ہیں۔ نمبر 1، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس مینڈے کو ابراہیم علیہ السلام نے منح میں ذبح کیا تھا۔ نمبر 2، عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم میں ذبح کیا تھا۔ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ پہاڑی بکرا تھا۔ اسی طرح حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے
کہ وہ پہاڑی بکرا تھا جس کا نام جریر تھا، مگر یہ دونوں صحیح طور پر ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں جو آثار اکثر نقل کیے گئے ہیں وہ اسرائیلیات سے ہیں۔ قرآن مجید میں منقول اتنی بات کافی ہے کہ وہ عظیم الشان کام تھا اور بڑا واضح امتحان تھا، اور عظمت والے جانور کے ساتھ اس کا فدیہ دیا گیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ ایک مینڈا ہے، اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا کہ میں جب بیت اللہ میں داخل ہوا تو میں نے وہاں مینڈے کے 2 سینگ دیکھے تھے، اور مجھے یہ کہنا بھول گیا کہ آپ ان کو ڈھانپ دیں، لہٰذا اب جا کر ان کو ڈھانپ دو، کیونکہ بیت اللہ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو نمازی کو دوسری طرف مشغول کر دے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 سینگ بیت اللہ میں ہمیشہ لٹکے رہے، یہاں تک کہ جس زمانے میں بیت اللہ کو آگ لگی تو یہ دونوں سینگ بھی جل گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ مینڈے کا سر بیت اللہ کے پرنالے کے پاس ہمیشہ سے لٹکا رہا، یہاں تک کہ وہ سوکھ گیا۔ مسند احمد۔ ذبیح کون ہے؟ یہ مذکورہ بالا روایات سے مکمل طور پر واضح ہو گیا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ اوپر کی روایات سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مکہ میں مقیم تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ بچپن میں وہ مکہ میں آئے ہوں، اور قرآن مجید سے بھی ظاہری طور پر معلوم ہوتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں صراحت سے ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے ذبیح کے ذکر کے بعد فرمایا ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا من الصالحین۔ سورہ صافات آیت نمبر 182۔ ترجمہ: اور ہم نے اسے اسحاق نبی کی خوشخبری سنائی جو نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اور جس نے آیت مذکورہ میں لفظ نبیًا کو حال بنایا ہے، یعنی ہم نے اسے اسحاق کے نبی ہونے کی خوشخبری سنائی، نہ کہ پیدا ہونے کی۔ اس نے تکلف کیا ہے۔ اسرائیلی روایات پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت اسحاق کو ذبیح کہا گیا ہے، اور اسرائیل کتب میں تحریف اور رد و بدل ہوا ہے، خصوصاً زیر بحث مسئلے میں ضرور تغیر و تبدل ہوا ہے، کیونکہ اسرائیلی کتب میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرے، اور انہی کی ایک کتب کے نسخے میں صریح طور پر یہ الفاظ ہیں کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو ذبح کرے، اور یہ اضافہ انہوں نے خود اپنے طور پر کیا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے اور پہلوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ تحریف انہوں نے اس لیے کی ہے تاکہ آخری نبی کا شرف اپنے اندر ثابت کر سکیں، اور دوسری وجہ عرب سے حسد ہے، کیونکہ اسماعیل عرب کے باپ ہیں جو حجاز میں آباد ہوئے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے ہیں، اور حضرت اسحاق یعقوب علیہ السلام کے والد ماجد ہیں، جن کو اسرائیلی بھی کہا جاتا ہے، جس کی طرف بنی اسرائیل منسوب ہوتے ہیں، اور اس کو کوشش میں انہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کر ڈالی اور اس میں اضافہ کر دیا، اور بہتان ترازی اس قوم کی عادت و شیوہ ہے، اور یہ بات انہوں نے تسلیم نہیں کی کہ یہ نبوت اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ علماء اسلاف میں سے بھی اکثریت اس کی قائل ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، لیکن دراصل یہ بات یا تو انہوں نے حضرت کعب الاحبار سے حاصل کی ہے یا پھر اہل کتاب کی کتب سے اخذ کی ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں
کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے جس کی بنا پر ہم قرآن کے ظاہر کو چھوڑ دیں، اور نہ ہی قرآن کے مفہوم کا تقاضا ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام ہی تھے۔ قرآن کے مفہوم ہی نہیں بلکہ قرآن کے الفاظ پر غور و فکر سے کام لیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ نص کا تقاضا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ حضرت ابن کعب قرظی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے پر قرآن مجید کی اس آیت سے بہت عجیب طرز پر استدلال کیا ہے۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، سورہ ہود آیت نمبر 71۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتے ہوئے کہا جائے اسحاق کے ہاں یعقوب ہوگا، پھر یعقوب کے پیدا ہونے سے پہلے اسحاق علیہ السلام کو بچپن ہی میں ذبح کرنے کا حکم بھی دیا جائے۔ اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم تو پہلی بشارت کے منافی ہے اور یہ ممکن نہیں ہے، اور اس استدلال پر علامہ سہیلی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ فَبَشَّرْنَا بِإِسْحَاقَ مکمل جملہ ہے اور مِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب یہ ایک الگ جملہ ہے۔ یہ بعد والا جملہ بشارت کے تحت نہیں آتا، بلکہ کہتے ہیں کہ عربی قاعدے کی روح سے مجرد پر عطف ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ حرف جر کو دوبارہ لایا جائے، اس لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ ہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ وَمِن بَعْدِهِ بِأَمْرُ اور مِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب منصوب ہے، اس کا فعل محذوف ہے، تقدیر عبادت یوں ہے، مگر ان کی بات یہ محال نظر ہے۔ اور علامہ سہیلی نے حضرت اسحاق کے ذبیح ہونے کو ترجیح دیتے ہوئے اس آیت سے استدلال کیا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَ السَّعْيَ، تو فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام تو مکہ میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے ہی نہیں تھے، وہ تو اپنی ماں کے ساتھ تھے، تو وہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو کیسے پہنچے؟ اور علامہ سہیلی کا یہ استدلال بھی قابل غور ہے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہو کر مکہ شریف اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کے لیے وقتاً فوقتاً آتے رہتے تھے۔ حضرت کعب الاحبار حضرت اسحاق کے ذبیح ہونے کے قائل ہیں، اور ان کے ساتھ درج ذیل حضرات سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حضرت عمر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ، حضرت سعید بن جبیر، عطا شابی مقاتل، عبداللہ بن عمیر، ابو میسرہ، زید بن اسلم، عبداللہ بن شفیق، زہری، قاسم ابن ابی بردہ مقہول، عثمان بن حاضر، صدی، حسن قتادہ، ابو حذیل، ابن ثابت، اور اس کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے، اور یہ بڑی باعث تعجب بات ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت اسی طرح مروی ہے، لیکن صحیح روایات مذکورہ حضرات اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ دراصل حضرات سے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی روایات یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں جن کا اللہ کی طرف سے فدیہ دیا گیا تھا، اور یہودیوں نے کہا کہ وہ اسحاق ہیں، یہ ان کا صریح جھوٹ ہے۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ صحیح یہی ہے، اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ اور ابن ابی حاتم ہی فرماتے ہیں کہ درج ذیل حضرات کی رائے یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ وہ حضرات یہ ہیں حضرت علی، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت
ابو الطفیل، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، حسن، مجاہد، شابی محمد بن کعب، ابو جعفر محمد بن علی اور ابو صالح، یہ سب حضرات حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کے قائل ہیں۔ ابن کثیر مؤلف فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، یا ابن الزبیحین۔ آپ یہ سن کر مسکرائے اور یہی نظریہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، محمد بن اسحاق بن یسار کا ہے اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے قرآن مجید کی آیت فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، سورہ ہود آیت نمبر 71۔ ترجمہ: پس ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی سے اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے کا استدلال کیا گیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر انہوں نے شام کے ایک آدمی کی طرف پیغام بھیجا جو پہلے یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا اور اچھا مسلمان ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تھا کہ یہ شخص یہود کے علماء میں سے ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص سے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، اللہ کی قسم وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہودی بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن وہ تم عربوں پر حسد کرتے ہیں کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ابو العرب ہیں، اور اللہ نے انہیں ان کے صبر اور استقامت اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی، اور یہودی اس فضیلت کا انکار کرتے ہیں اور حضرت اسحاق کو ذبیح مانتے ہیں کیونکہ وہ ان کے جد امجد ہیں۔ ہم نے اس مسئلے کو دلائل و آثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مفصل طور پر اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا ہے۔